بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. حضرات، حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا، زندگی گزارنے کا جو طریقہ سکھایا، وہ طریقہ نہایت ہی آسان، بہت ہی سادہ اور ہر طرح کی دشواریوں سے بالکل پاک اور صاف یہ زندگی گزارنے کا ایک نیچرل سسٹم، فطری طریقہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا۔ آپ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت جاہلیت کی بہت سی رسمیں تھیں، جاہلیت کی بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن کی بیڑیوں میں انسان جکڑا ہوا تھا، ان کے نیچے انسان کرا رہا تھا، زندگی جہنم بن گئی تھی، انسان کا جینا دوبر ہو گیا تھا، رسموں کی وجہ سے، رواج کی وجہ سے، دشواریوں کی وجہ سے، سماجی سسٹم کی وجہ سے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی تمام رسموں کو ختم کیا اور آپ نے اعلان کیا کہ جاہلیت کی تمام رسمیں میرے قدموں کے نیچے، میری جوتیوں میں، میں ان سب کو رونتا ہوں اور میں ان کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ تم کو دیا، یہ طریقہ دنیا کا سب سے زیادہ نیچرل، سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ تکلفات سے بالکل پاک ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس امت نے دھیرے دھیرے ان تمام رسموں کو پھر سے اختیار کر لیا جن کو ختم کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ ان رسموں میں سے ایک رسم جو جہیز کی رسم ہے، جو شادی کی رسمیں ہیں، ان رسموں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، دین سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ان رسموں کو ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لیا، ہم نے ان بیڑیوں کو اپنے اوپر ڈال دیا اور اپنے سماج میں ایسا ہم نے اپنے سماج کو ہم نے اس میں اس طرح قید کر دیا کہ آج پھر ہمارا سماج کرا رہا ہے، درد سے وہ چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے، انسانیت تڑپ رہی ہے، غریب تڑپ رہے ہیں، سماج تڑپ رہا ہے، لیکن ان کی کوئی پکار سننے والا نہیں، ان کے درد کو کوئی سننے والا نہیں، ان کے دکھ کو کوئی بانٹنے والا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، کہ سب سے بابرکت نکاح، سب سے زیادہ پسندیدہ نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو، جس میں کم سے کم بار ہو۔ لیکن آج اس کے الٹا ہو رہا کہ اس شادی کو بہتر سمجھا جاتا ہے، اس کے چرچے ہوتے ہیں، اس کے تذکرے ہوتے ہیں جس میں فضول خرچیاں ہوتی ہیں، جن شادیوں میں اللہ کے رسول کی سنت کو پامال کیا جاتا ہے، جن شادیوں میں دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور جن شادیوں میں رسول کی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، آج پھر وہی شادیاں ہمارے سماج کا حصہ بن گئی ہیں، ہمارے رواج میں داخل ہو گئی ہیں۔ ان شادیوں کی وجہ سے، ان رسموں کی وجہ سے آج ہماری زندگی پھر مشکل ہو گئی ہے، آج ہمارا سماج ایک بار پھر ان زنجیروں میں قید ہو گیا جن سے آزادی دلانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ یہ جہیز کی لعنت وہ لعنت ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ دین کے خلاف ہے، یہ اللہ کے رسول کی تعلیم کے خلاف ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ بیٹیاں رحمت ہیں
آج ان بیٹیوں کو انہی رسموں نے زحمت بنا دیا. جن بیٹیوں کی پرورش پر اللہ کے رسول نے جنت کا وعدہ کیا تھا، آج وہ بیٹیاں سماج کے اوپر بوجھ بن گئی. خودکشیاں ہو رہی، جہیز کی خاطر بیٹیوں کو جلایا جاتا ہے، عورتوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، غریبوں کو دبایا جاتا ہے. اور یہ وہ تمام داستانیں ہیں جن سے آپ اچھی طرح واقف ہیں اور جن کو اگر بیان کیا جائے تو اس کے لیے بہت لمبا وقت درکار ہے. لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے آپ کا نام لیتے ہیں، رسول کا نام لیتے ہیں اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کی امتی ہیں، لیکن ہم جو شادی کرتے ہیں، ہم جو نکاح کرتے ہیں، وہ ٹوٹلی اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے جہیز لینے کو اور دینے کو حرام قرار دیا ہے. جہیز مانگنا حرام ہے، اور اگر کوئی دیتا ہے نمائش کے لیے، دکھانے کے لیے، تو وہ بھی حرام ہے. یہ معاملہ صرف ایک طرفہ نہیں ہے. کچھ لوگ مانگنے والے ہیں تو کچھ لوگ بن مانگے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی دولت کا اظہار کریں، اپنی دولت کا دکھاوا کریں. یہ بھی سسٹم ہے جس کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت مانگنے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی. اگر کوئی جہیز مانگتا ہے تو وہ بھی حرام کرتا ہے، اور کوئی مانگنے پر دیتا ہے تاکہ وہ نمائش کرے، تاکہ وہ جو فخر کا اظہار کرے، اپنی دولت کا اظہار کرے، تو وہ بھی جہنمی ہے اور وہ بھی اس حدیث کی وعید میں داخل ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج جن حالات سے ہم دوچار ہیں اور جن مسائل سے ہم دوچار ہیں، یہ حالات ہمارے خود کے پیدا کیے ہوئے ہیں، یہ مسائل ہمارے خود کے پیدا کیے ہوئے ہیں، یہ مشکلیں خود ہم نے پیدا کر رکھی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اعلنوا النکاح واجعلوه فی المساجد، کہ نکاح کا اعلان کرو اور نکاح مسجد میں کرو. نہ نکاح میں کوئی شامیانہ لگے گا، نہ نکاح میں کوئی پارٹی سیلیبریٹ کی جائے گی، نہ نکاح کی دعوت پر لاکھوں روپے خرچ کیے جائیں گے. یہ تمام چیزیں اسلام کے خلاف. اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں. اسلام میں یہ ہے کہ نکاح مسجد میں کیا جائے اور اس کے بعد ولیمہ کیا جائے. یہ ولیمہ لڑکے والے کی طرف سے ہوگا، اس میں لڑکی کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوگا، لڑکی کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. لیکن آج لڑکی والوں پر جو دعوت کا بوجھ ہوتا ہے، جو میرج ہال کے خرچ کا بوجھ ہوتا ہے، جو فنکشن کا بوجھ ہوتا ہے، جو جہیز کا بوجھ ہوتا ہے، جو لین دین کا بوجھ ہوتا ہے، اور جو سماج کا دباؤ ہوتا ہے، اس دباؤ کی وجہ سے آج ہزاروں بلکہ لاکھوں بیٹیاں رشتے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی. اور جو لوگ رشتہ کر لیتے ہیں ان کے پاس پھر لڑکیاں لوٹ آتی ہیں بسا اوقات جہیز نہ ملنے کی وجہ سے. یعنی جہیز کا جو ظلم ہے اور جہیز کا جو بھوت ہے، اس نے ہمارے سماج کو تباہ و برباد کر رکھا ہے. آج کل ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. یہ ویڈیو ہمارے سماج کے منہ پر ایک تماچا ہے کہ لوگوں، جس سماج میں تم زندگی گزارتے ہو، جس دین کا تم نام لیتے ہو اور جس نبی کا تم دم بھرتے ہو اور جس نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، یہ دعویٰ تمہارا جھوٹا ہے، تمہارا دعویٰ کھوکھلا ہے، تم مکار ہو، تم جھوٹے ہو، تم زبان سے کچھ کرتے ہو، تمہارا کردار اس کے خلاف ہوتا ہے. تم زبان سے اللہ کا نام لیتے ہو، رسول کا نام لیتے ہو، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن جہیز تم مانگتے ہو، اور جہیز اگر نہیں ملتا ہے تو تم بیٹیوں کو چھوڑ دیتے ہو، اس پر ظلم و ستم کرتے ہو. یہ تمہارا کردار ہے اور یہ تمہارا مکروہ چہرہ ہے جو آج دنیا کے سامنے آ گیا ہے. آج اگر ہماری بدنامی ہوتی تو ہم میڈیا کو کوستے ہیں، ہم کسی اور کو کوستے ہیں، لیکن ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے سماج میں بھی غور
اپنے رسموں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا یہی طریقہ اللہ نے ہم کو بتایا؟ کیا یہی طریقہ نبی نے ہم کو سکھایا ہے؟ کیا یہی چیز کی لعنت ہے جس کے ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے اس دنیا میں؟ یہ کہاں سے آیا؟ یہ کیوں آیا؟ یہ کیسے ختم ہوگا؟ جب تک دلوں سے چور ختم نہیں ہوگا. وہ چور کیا ہے کہ اپنی ذمہ داری کو دوسرے کو اوپر ڈالنا، اپنی ذمہ داری کو دوسرے کو اوپر ڈالنا، دوسرے کے پیسے پر نظر رکھنا، دوسرے کی دولت پر نظر رکھنا، دوسرے سے ہڑپنا، دوسرے سے اینٹھ لینا، دوسرے کو دھوکہ دینا، دوسرے کو ستانا، دوسرے کے ساتھ فراڈ کرنا، یہ اصل چور ہے، یہ اصل بیماری ہے. اور جب تک یہ بیماری ختم نہیں ہوگی اس وقت تک جہیز کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، اور اس وقت تک بیٹیوں کو مارنے کا، جلانے کا اور خودکشی کرنے کا بھی سلسلہ بند نہیں ہوگا. یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ بیٹیاں رحمت ہیں، جو ان کی کفالت کرے گا میں اس کو جنت کا وعدہ کرتا ہوں اس کے لیے. لیکن آج وہ بیٹیاں سماج کے اوپر بوجھ بن گئی، اسی نبی کے نام لینے والوں پر بوجھ بن گئی ہیں، اسی اسلام کے ماننے والوں پر بوجھ بن گئی ہیں. جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کے نقش قدم پر چلتے ہیں، نبی کے طریقے پر چلتے ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک نمونہ ہے، اور اگر تم نے اللہ کے رسول کی زندگی کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ دیا، تو دنیا اور آخرت میں تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اس لیے کہ رسول کا جو طریقہ دیا ہوا ہے، رسول نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، اسی میں تمہارے لیے نجات ہے، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے، اسی میں تمہارے لیے عزت ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ کی بات مانے گا، رسول کی اطاعت کرے گا، وہی کامیاب ہوگا. اور جو اللہ کے رسول کے نقش قدم سے ہٹے گا، جو سماج کی بیڑیوں میں قید ہو جائے گا، جو رسموں میں قید ہو جائے گا، جو سماج کے دباؤ میں آئے گا، جو مال و دولت کی لالچ میں آئے گا، جس کے دل میں پیسے کی ہوس ہوگی، جس کے دل میں لالچ ہوگی، وہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا. کل قیامت کے دن نبی تمہارا گریبان پکڑیں گے کہ ہم نے تو تمہیں ایک آسان طریقہ نکاح کا بتایا تھا، تم نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا، تم نے اس کو اتنا پیچیدہ بنا دیا کہ جس کی وجہ سے ہماری بیٹیاں جن کو ہم نے رحمت قرار دیا تھا اور جن کی تربیت پر ہم نے جنت کا وعدہ کیا تھا، ان بیٹیوں کو تم نے وبال جان بنا دیا، اور تم نے اسلام کو بھی رسوا کیا، مسلمانوں کو بھی رسوا کیا، اور خود کو بھی دنیا کے سامنے ذلیل اور بے نقاب کیا. تو جب تک ہم رسول کے نقش قدم کو اختیار نہیں کریں گے، جب تک ہم رسول کو اپنا آئیڈیل نہیں مانیں گے، اور جب تک ہم رسول کے طریقے پر جینے اور مرنے کا عہد نہیں کریں گے، کمٹمنٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.